الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز خواتین اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام جیسا مقدس اور پاکیزہ مذہب عطا فرمایا۔ ویسے تو دنیا کے اندر بے شمار مذہب کو ماننے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ساری دنیا کے اندر مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کامل ہے اور مکمل ہے، جو انسان کی ہر شعبے میں، ہر طبقے کے اندر، ہر فیلڈ میں رہنمائی کرتا ہے۔ وہ خالص ایک ہی مذہب ہے، مذہب اسلام۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی ہر مرحلے پر رہنمائی کرنے والا مذہب اسلام ہے۔ اور خود اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، یعنی کہ دین اسلام کو مکمل بنانے کا دعویٰ خود اللہ نے کیا کہ ہم نے اس مذہب کو اور اس دین کو مکمل نازل فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ایک بات آگے ارشاد فرمائی، ہم تمہارے لیے دین اسلام کو قبول پسند کر چکے ہیں۔ اب دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مذہب عطا فرمایا جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، جس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، جس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسا مذہب عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ تقاضا بھی کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے مذہب اسلام تم کو عطا کیا ہے، جتنا تمہارا دل کہے تم اس کے مطابق عبادت کرو، اور جہاں تمہارا دل نہ کرے وہاں تم مذہب اسلام کو چھوڑ دو، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو، یعنی کہ میرا آپ کا دیکھنا بھی اسلامی نظریے کے مطابق ہو۔ میں آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہمارا بات کرنا بھی اسلامی اصول کی رعایت کرتے ہوئے ہو۔ ہم کوئی گھر میں کام کر رہے ہیں، وہ کام بھی اسلامی شریعت کے نقطہ نظر کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، اپنی ضروریات کو پورا کرنا، گھر میں رشتہ داریوں کو نبھانا، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، حسرت کا موقع ہو، افسوس کا موقع ہو، یا پھر کوئی خوشی کی بات ہو، ہر چیز ہمیں اسلامی طریقے کے مطابق اپنانی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اسلام یہ مسجدوں تک، عبادوں تک، نماز اور روزے تک محدود ہے، بلکہ اسلام ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے اپنے ماننے والوں کی۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو مذہب اسلام کے ماننے والوں میں ہمارا شمار فرمایا۔ لیکن عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب اللہ رب العزت نے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ ایمان والے پر اللہ نے وہ ذمہ داریاں ڈالی ہے جو غیر مسلموں پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان و یقین کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان میں داخل ہونے کا جو بنیادی ذریعہ ہے، جو ایمان کے ہونے کی دلیل ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے۔
کہ دنیا کا کوئی بھی فرد اس کلمے کو پڑھے بغیر، اس کلمے کی حقیقت کو دل میں بٹھائے بغیر ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ اگر کوئی بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس کے دل میں اس کی حقیقت نہ ہو تو کہا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو کامل اور مکمل کرنا چاہتے ہیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جس طرح ہم دل زبان سے اقرار کرتے ہیں، اسی طرح دل سے بھی اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اور ہمارے جسم کے اعضاء سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے سے کوئی کامل مومن نہیں بنتا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ کامل مومن بننے کے لیے اقرار باللسان، زبان کے ذریعے اس کلمے کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ وہیں آگے ارشاد فرمایا وتصدیق بالقلب، اور دل سے اس کلمے کی تصدیق کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور آگے تیسرا درجہ بتایا وعمل بالجوارح، اور اپنے جسم کے اعضاء سے اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا۔ جب یہ تین چیزیں جمع ہوگی تو بندہ کامل ایمان والا کہلائے گا، کہ زبان سے بھی کلمہ طیبہ کا اقرار ہو، دل سے بھی اس کی تصدیق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی کلمہ طیبہ کا اظہار ہو۔ آپ کہیں گے کہ زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، دل سے کلمہ طیبہ کے اقرار کا مطلب کیا ہے؟ دل سے کلمہ طیبہ کے اقرار کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہستی پرستش کے لائق نہیں۔ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو کچھ سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرو، اپنی ہر ضرورت کا اظہار اللہ کے سامنے کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ کائنات کی چھوٹی سے لے کر بڑی چیز کچھ نہیں کر سکتی، کرنے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ کائنات کی بڑی اور چھوٹی چیز مجھے نفع نہیں پہنچا سکتی، نفع پہنچانے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ کائنات کی چھوٹی اور بڑی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، نقصان پہنچانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ فرمایا نا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دنیا میں موجود تمام لوگ، تمام مخلوق مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ رب العزت تمہیں فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو کائنات کی ساری مخلوق مل کر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر کائنات کی ساری مخلوق بھی ہمارے مخالف ہو جائے اور ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، لیکن اللہ رب العزت ہمیں نقصان نہ پہنچانا چاہے تو دنیا کی ساری مخلوق مل کر بھی ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس بات کا یقین میرے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ زبان سے اقرار کرنا یہ تو زبانی جمع خرچ ہے، اصل میں اس کلمے کا دل میں ہونا ضروری ہے کہ نہیں، دنیا کی کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ہم مانگ ہی نہیں سکتے۔ جو کچھ مانگنا ہے وہ میں اپنے اللہ سے مانگوں گا، جو کچھ طلب کرنا ہے میں اپنے اللہ سے مانگوں گی۔ اللہ کا رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تندرستی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔ کائنات کی کسی چیز کے پاس بھی یہ طاقت اور یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ پہنچا سکے۔ یہ یقین ہونا چاہیے۔ ہم بیانات میں سنتے ہیں، مذاکروں میں بھی جو ہے تو اس بات کو بیان کرتے ہیں، لیکن جب کچھ مسئلہ پیش آتا ہے، کچھ اولاد کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے، لوگوں کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں کہ نہیں اللہ تو دینے والی ذات ہے، لیکن فلاں کے پاس بھی گئے وہاں پہ بھی کچھ کر لیے تو ہو جاتا، فلاں تاگا ہاتھ پر باندھ لیے تو وہ بھی کچھ اثر کرتا، فلاں تاگا گلے کے اندر باندھ لیے تو وہ بھی اپنا فائدہ پہنچاتا۔ میری پیاری بہنوں، دیکھو یہاں پر عقیدہ توحید کے اندر ڈگمگاہٹ آ گئی۔ عقیدہ توحید اتنا نازک عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی اس سلسلے میں کسی بھی گنجائش کا حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر جگہ جو ہے تو
مشرکوں کے ساتھ جب کبھی معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے، مشرکوں کی بہت ساری شرطوں کو اللہ کے نبی نے مانا، صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھیے۔ لیکن جہاں شرک کا مسئلہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کا مظاہرہ کیا کہ نہیں، اللہ کی ذات میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے اور اللہ کی صفت میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی بھی کفر اور شرک کے سلسلے میں بڑے سخت تھے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی یہی نظریہ اپنانا چاہیے کہ دوسرے معاملات میں تو گنجائش قبول کی جائے گی، لیکن عقیدہ توحید میں اللہ رب العزت کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اتنی سخت آیت ہے کہ یہ کلام اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے لاڈلے نبی ہے، سارے نبیوں کے سردار ہے، امام الانبیاء ہے، وجہ وجود کائنات ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کے نظام کو بنایا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہے، سید الکونین ہے، جس کی برکت سے ساری کائنات کے نظام کو سجایا گیا، اللہ کا وہ سب سے لاڈلا نبی۔ لیکن جب شرک کا معاملہ آیا، اللہ نے کتنا سخت جملہ استعمال کیا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ۔ اس کا ترجمہ کرنے سے بھی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، اے نبی جی یاد رکھنا، اگر آپ نے بھی اللہ نعوذ باللہ من ذالک، لیکن فرمائے کہ اگر آپ نے بھی شرک کا راستہ اختیار کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو میں آپ کے سارے عمل کو ضائع کر دوں گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ کو نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ شریعت کے مزاج کو اگر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے دوسری عبادتوں کے اندر کوتاہی ہو تو اللہ درگزر فرمائیں گے۔ مثلا کہ کسی نے فرض نماز کے اندر غفلت کی، نماز تو پڑھی لیکن سستی کے ساتھ پڑھی، تو اللہ نے کہا کہ نفل کے ذریعے ہم اس کی تلافی کر دیں گے۔ کسی بندے نے نماز وقت پر نہیں پڑھی، اللہ نے اس کے لیے دوسرا سیکنڈ چانس رکھا ہے کہ وہ اس کو قضا کر لے۔ کسی بندے نے رمضان المبارک میں روزے رکھے لیکن روزے میں کچھ غفلت ہوئی، کچھ سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی، تو اللہ رب العزت نے صدقۃ الفطر کے ذریعے اس کی تلافی کر دی۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا، کسی بندے نے زکوٰۃ کے ادا کرنے میں غفلت کی تو اس کے لیے بعد میں چانس ہے۔ تو گویا کہ عبادتوں کے اندر اگر سستی ہوگی تو اس کی تلافی کی کوئی شکل ہے، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے جہاں گنجائش نہیں ہے، تلافی کی بھی کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا 5ویں پارے کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کائنات کے اندر شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ تو عزیزوں، بزرگوں اور معزز خواتین، ہمیں صفت ایمان کے ذریعے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر یہ یقین آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ جملے میرے اور آپ کی زبانوں پر ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل و دماغ میں اور یقین میں اس جملوں کو داخل فرمائے کہ نہیں، کائنات کی کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی، کسی کے پاس جا کر ہاتھ پھیلانے سے کچھ نہیں ملتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لیے اس عقیدے کو اپنے بھی دل و دماغ میں بٹھانا ہے، اور مستورات کی ایک اہم ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلے ان کے دل و دماغ میں عقیدہ توحید کو راسخ کرنا ہے، ان کے دل و دماغ کے اندر عقیدہ توحید کو بٹھانا ہے۔ بچپن سے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات داخل کرنی ہے کہ دیکھو بیٹا، اللہ بہت بڑا ہے، کائنات کی ہر چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ تمہارے ابو کما کر لا رہے ہیں، لیکن بیٹا ان کو بھی روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔
بیٹا تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ تمہاری امی کھانا بنا رہی ہے تب جا کر تم کھا رہے ہو، لیکن اصل یہ رزق دینے والی ذات اللہ کی۔ بچپن سے اگر ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں گے تو آگے چل کر ہمارے بچے عقیدہ توحید کے سلسلے میں مضبوط ہوگے اور ان کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے عقیدہ توحید کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے، اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں اس کو منتقل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ہمارے بھی ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے اور ہمارے بچوں کے بھی ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے، کیونکہ جب اللہ کی بڑائی سامنے ہوں گی تو بندہ گناہ کرنے سے خوف محسوس کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہر وقت اس کے ذہن میں رہے گا اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کائنات کو چلانے والے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے، جو گناہوں کا کام کرتے ہیں اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ جب ہمارے سامنے بھی یہ نظریہ ہوگا اور جب ہمارے بچوں کے سامنے بھی یہ نظریہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ہمارے بچوں سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق گزرنے والی ہو جائے۔ کلمہ طیبہ میں ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں زبانی، لیکن ہمارے عمل سے بھی یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں ہم واقعتاً میں غلامان محمد ہیں۔ زبان سے اقرار کا وہاں اعتبار نہیں ہوگا قیامت کے دن، وہاں تو عمل کو بھی دیکھا جائے گا کہ ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کر شام میں واپس بستر پر آنکھ لگنے تک جتنے اعمال ہم انجام دیتے ہیں ہر عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ اور برکت یہ ہوگی کہ جب ہماری زندگی میں سنتوں کو پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو اللہ سنتوں کے نور سے ہماری زندگی کو نورانی بنا دے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ لیکن ایک بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ کیا کہ جب کھانے کا مسئلہ آتا ہے تو ہمیں سنتیں یاد آ جاتی ہیں کہ کھانا کھانے کی سنتیں کیا ہیں۔ پانی پینے کا مسئلہ ہے تو چند بہنوں کو اس وقت بھی یاد آ جاتا ہے کہ پانی پینے کی سنتیں کیا ہیں۔ اس کے علاوہ استنجا جانا ہے، ضرورت کو جانا ہے، وہاں بھی یاد آ جاتا ہے کہ اس کی سنتیں کیا ہیں۔ لیکن بتاؤ کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں صرف کھانے اور پینے تک محدود ہے؟ جب نکاح کا موقع آتا ہے اس وقت سنتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ جب ہمیں سجنے سنورنے کا موقع آتا ہے اس وقت اسلام کی تعلیمات کہاں چلی جاتی ہیں؟ جب ہمیں رشتہ داری نبھانے کا موقع آتا ہے وہاں سنتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ ہماری یہ تنگ نظری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے سونے اور بہت زیادہ متقی ہو گئے تو کپڑے پہننے کی سنتیں یاد ہے بس۔ اس کے علاوہ نکاح کی سنتیں کیا ہے، مسنون نکاح کس طرح ہوتا ہے، لباس شرعی کیسا ہوتا ہے، میک اپ اور بناؤ سنگار کے اسلامی مسائل کیا ہے، کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے تو اسلام کو بھی اور نبی کی سنتوں کو بھی 2-4 چیزوں میں محدود کر دیا، حالانکہ پہلے کہا گیا اسلام ایسا مذہب ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو لہٰذا بننے سنورنے کی بھی اسلامی کچھ حدود ہے، لباس پہننے کی بھی اسلام نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں، اپنی تعلقات اور رشتہ داریاں نبھانے کی بھی اسلام نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں۔ اس وقت ہمیں یاد نہیں آتا کہ ارے یہاں پہ بھی سنتوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم صرف کھانے پینے کی چند سنتوں پر اکتفا کر کر بیٹھ جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہمارا معاشرہ دینی معاشرہ ہو گیا، گھرانہ دینی گھرانہ ہو گیا، تو میری عزیز بہنوں بڑے معذرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ میری بھی اور آپ کی بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نے اسلام کو چند چیزوں میں محدود کر دیا۔ بہت زیادہ دیندار ہو گئے تو سمجھتے کہ چلو ہم نے وضو کی سنتیں یاد کر لی، نماز کی بھی سنتیں ہم نے یاد کر لی، اور زیادہ کیا بس ہو گئے نا سنتیں؟
لیکن میری ماؤں بہنوں، اسلام کے اندر ہر عمل کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو کس طریقے پر کیا؟ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کی ٹکڑوں کا نکاح کس طریقے سے کیا؟ کبھی ہم نے اس کی سنت معلوم کرنے کی کوشش کی؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 نکاح فرمائے، کس انداز سے آپ کے نکاح کی مجلس منعقد ہوئی تھی؟ کبھی ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے اس سنت کو زندہ کرنے کی فکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 2 نہیں 11 نکاح خود کیے، 4 اپنے لڑکیوں کے نکاح کرائے، اس کے علاوہ اپنے ماتحتوں کے نکاح کر کے اللہ کے نبی نے بتائے کہ دیکھو نکاح اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو کبھی نکاح کے موقع پر ہم سنتیں یاد کرتے ہیں؟ کبھی کوئی غم کا موقع آیا، مثلا کسی کی وفات ہو گئی، بیماری کا مسئلہ آیا، تو کیا اس وقت ہمیں سنتیں یاد آتی ہے کہ اس وقت کیا سنتیں تھی؟ اللہ کے نبی جب کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو اللہ کے نبی کی کون سی سنتیں تھی جس کو اللہ کے نبی کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بیمار ہوتے تو اس وقت کس طرح وقت گزارتے؟ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے 3 ننھے منھے بیٹوں کے جنازے اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے سامنے آپ کی 1 بیٹی کا جنازہ اٹھا، 2 بیویوں کے جنازے اٹھے، تو غم کی حالت میں اللہ کے نبی کی کیفیت کیا تھی؟ کبھی ہم نے اس کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ بس یہاں تک دین محدود ہے، اب شادی کیسے کرنا؟ وہ غیر جیسے کرتے، ان کے پاس جو رسوم و رواج ہے معاشرے میں سب کیسے کرتے، ہم کو ویسا کرنا ہے۔ انتقال کسی کا ہو گیا تو ایسی بدعات، اللہ رحم فرمائے، اسلام میں اس کا کئی نام و نشان نہیں۔ 15 سال سے الحمدللہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں میں، ایسا نہیں کہ آج کل کوئی کتاب پڑھ کے بتا دے رہا ہوں آپ کو، الحمدللہ 15 سال کے قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اتنی بدعات ہم نے خوشی اور غم کے موقع کے اندر داخل کر دی کہ دور دور تک اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ہم سمجھیں کہ الحمدللہ ہم دیندار ہیں۔ اس لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جب ہم اقرار کر رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو عبادت کرنے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو مانگنے کے لائق ہے، اسی سے مانگا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا جا سکتا۔ محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ میرے نبی کے قدموں میں ہے، کامیابی جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن عمل میں بتا رہے نکاح کا موقع آیا نہیں، شادی وہ سکسیسفل ہے جو غیروں کے طریقے پر، کوئی خوشی کا موقع آیا بتا رہے ہیں کہ نہیں، وہ شادی اور وہ فنکشن زیادہ سکسیس ہوتا ہے جو ہندوانہ رسم اور غیر مسلموں کے طریقے پر کیا جاتا ہے، جس میں نام و نمود ہو، دکھلاوا ہو، شہرت ہو، بے جا رسمیں ہوں۔ زبان سے کہتے ہیں محمد عربی کے طریقے میں کامیابی ہے، اور عمل سے بتاتے ہیں کہ نہیں، دوسروں کے طریقے میں کامیابی ہے۔ اس لیے اگر ہم خود عمل نہیں کریں گے تو بتاؤ میری ماؤں بہنوں، ہم کو دیکھ کر جو نسل پروان چڑھ رہی ہے وہ کہاں سے اسلامی نظریے کے حامل ہوگی؟ وہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں نماز پڑھتی ہے تو سنت کے مطابق، کھانا کھاتی ہے تو سنت کے مطابق، لیکن جب میک اپ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ غیروں کے طریقے پر میک اپ کرتی ہے، جب سجنے سنورنے کا موقع آتا ہے تو وہ غیر مسلموں کے طرز پر سجتی سنورتی ہے، جب گھر میں نکاح کا موقع آتا ہے تو وہ غیر مسلموں کی جیسی رسمیں انجام دیتی ہے۔ جب ہماری ننھی منھی بچیاں، ہمارے گود میں کھلنے والے پھول ہمیں اس حالت میں دیکھیں گے تو اب آگے چل کے وہ بھی اسے جو ہے تو عبادت سمجھ کر کرنے والے بنے۔ ہمارا ننھا منھا بچہ جو ہمارے گود میں پرورش پا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ابو تو جو ہے تو یہود و نصارہ کی طرح کپڑے پہن رہے ہیں، ابو کا چہرہ تو بالکل صاف ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، غیر مسلم یہود و نصارہ کی طرح ابو کا چہرہ ہے، اور پھر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھیں گی کہ نہیں، ہمارے گھر میں جو تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کے مذاکرے میں جو کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے، بس یہ بولنے کے لیے، اگر کامیابی ہوتی تو امی ابو اس پر عمل کرتے؟ بچوں کے ذہن کیسے بنیں گے بتاؤ نا؟ ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کی اسلامی تربیت کی جائے،
بچی اپنے ماں کے گفتار و کردار کو دیکھ کر پروان چڑھتی ہے، اس کے بولنے کے انداز کو دیکھ کر پروان چڑھتی ہے، اس کے گفتگو کے انداز کو دیکھ کر، اس کے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے انداز کو دیکھ کر پروان چڑھتی ہے۔ اگر ماں کے اندر محبت کا مادہ ہے، ماں کے اندر سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، تو بچی جوان ہو کر اسی طرح جو ہے تو اس ماں کی پیروی کرے گی۔ اور باپ کے اندر اگر سنتوں کی محبت ہے تو بچہ جوان ہو کر باپ کی طرح بنے گا۔ تو اس لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے، وہیں ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اپنی عبادت کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، ایمان کے اندر سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں، ہر نماز کو سنن، واجبات اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہم نمازوں کے اندر غفلت کریں گے اور سوچیں گے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، انہیں نمازوں کا حکم دیں، تو بچے جب دیکھیں گے کہ ماں کہتی ہے نماز پڑھو لیکن خود نہیں پڑھتی، ابو جان کہتے ہیں نماز پڑھو لیکن نماز کے وقت وہ تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، تو بتاؤ بچوں کی پرورش کیا ہوگی؟ تو والدین کی ذمہ داری جہاں خود اپنے آپ کے ایمان کو بنانا ہے، وہاں بچوں کے ایمان کو بنانا والدین کی ذمہ داری۔ جہاں اپنی نماز کو بنانا بھی ذمہ داری ہماری ہے، وہیں اپنے بچوں کی نماز کو بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح نماز کے صحیح کرنے کے لیے علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ ہمیں اتنا علم تو ہو جائے کہ حلال حرام کی پہچان ہو جائے، ہمیں اتنا علم تو ہو جائے کہ ہم اپنے گھر کے اندر جو چیزیں کرتی ہے وہ اسلامی طریقے کے مطابق کرنے والی بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مستورات کے لیے تو بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ گھر میں رہنا ہے، گھریلو کام کاج ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی کریں گی تو خدمت کا ثواب علیحدہ اور ذکر کا ثواب علیحدہ۔ ایک مستورات ہے، وہ مثلاً آٹا گوندھ رہی ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں آٹا یہاں بہو ہوں یا بیٹی ہوں اس لیے نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں اس لیے یہ آٹا گوندھ رہی ہوں تاکہ میں اپنے گھر والوں کو اس سے روٹی بنا کر دوں گی، اور جب میرے گھر والے یہ روٹی کھائیں گے ان کے اندر طاقت اور قوت آئیں گی، وہ لوگ اس طاقت اور قوت کو دین اسلام کی اشاعت کے لیے صرف کریں گے۔ اب بتاؤ ایک ماں بہن یہ نیت کے ساتھ آٹا گوندھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ زبان پر ذکر بھی جاری ہے، تو اس آٹے سے جو روٹی بنے گی وہ کھانے والوں کی زندگیوں کے اندر نورانی اثرات پیدا کریں گی، کیونکہ بنانے والی کا جذبہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے مکلف بنایا ہے، اللہ نے ننھے منھے بچوں کی روزی میرے ذمہ دی ہے کہ میں ان کو بنا کر کھلاؤں، تو میں اللہ کے ایک حکم کو پورا کر رہی ہوں۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو جب غذا میرے بچے کھائیں گے، شوہر کھائیں گا، تو اس سے طاقت جو آئیں گی وہ اسلام پر صرف کریں گی۔ ایک نیت یہ ہو گئی، دوسرا زبان سے ذکر چالو ہے، دونوں چیزیں جب مل گئی تو اب جو بھی وہ لقمہ کھائے گا آپ کے ہاتھ سے بنا ہوا، اس کے اندر ایک نورانیت آئے گی، ذکر کے ساتھ بنا ہوا ہے، تو جو کھائے گا اس کو عبادت میں بھی مزہ آئے گا۔ لیکن اگر ہم گھر کے اندر جو ہے تو اپنی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مثلا روٹی ہی بنا رہے لیکن ذہن میں یہ خیال ہے نہیں بنائی تو ابو باتیں سنائیں گے نا، نہیں اگر کھانا بنا ہے تو شوہر آ کر ڈانٹیں گا نا مجھے، اگر نہیں بنا ہے تو بچے جو ہے تو بھوک کی شکایت کریں گے، بوجھ ہے میرے اوپر، ذمہ داری ہے تو بنانا پڑتا، دل تنگ کر کے بنا رہے تو کہا کہ اس کے اثرات بھی ویسے ہی آئیں گے، غفلت کے ساتھ، ذکر نہیں ہے، دنیا کے خیالات ہیں، اس کے جھگڑے اس کے جھگڑے ذہن میں گردش کر رہے، یا پھر کچھ اور خیالات ذہن میں ہیں، اسی حالت میں بنائے تو اب وہ کھانے والوں پر کیا اثر کریں گے؟ اس لیے مستورات کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے تو اللہ نے ذکر کا اتنا اچھا موقع دیا ہے کہ گھر میں کھانا بناتے وقت ذکر کرے، گھر میں جھاڑو دیتے وقت ذکر کرے، گھر کے ہر چھوٹے بڑے کام کو کرتے وقت ذکر کرے، تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا ذکر کا ثواب ملے گا، اور دوسری بات ذکر کی برکتیں آپ کے گھر میں داخل ہوں گی تو گھر میں اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ تیسرا یہ ہوگا کہ آپ کے زیر سایہ جو نسل پروان چڑھ رہی ہے ان کے دل و دماغ میں بھی ذکر کی محبت بیٹھ جائے گی۔ جب ذکر ہوگا اس کے بعد کہا کہ اب اکرام کی بھی ضرورت ہے،
اکرام ہر ایک کے حق کو ادا کرنا ہے، ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اکرام کا مقصد بیان کرنا کافی ہے۔ ارے میری پیاری بہنوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے اکرام کی صفت بس یاد کرنے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہیں لائے تھے، خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، حضرت مولانا کا تو مقصد یہ تھا کہ یہ صفتیں ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں۔ لیکن آج ہوا ایسا، اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے، ہماری غفلتوں کو دور کرے کہ الحمدللہ ہمیں صفات تو ایسی یاد ہے، ہر صفت کا مقصد یاد ہے، اس کی فضیلت یاد ہے، لیکن ان صفات کو بنانے کا اور ان صفات کو ترتیب دینے کا جو مقصد تھا کہ انہیں اپنی زندگیوں میں لانا، آج ہم اس سے محروم ہیں۔ اس لیے کوشش کرے کہ ہر ایک یہ کوشش کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اخلاق میری زندگی میں آ جائے۔ اخلاق آئیں گے تو کیسا ہوگا؟ نیکیوں کی حفاظت ہوگی، امت میں جوڑ پیدا ہوگا، اور محبتوں کا ذریعہ ہے اکرام۔ یہ دنیا میں، معاشرے میں اور سوسائٹی میں محبتوں کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان لے کر نہ آؤ۔ آگے فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کا ماحول قائم نہ کرو۔ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اب دیکھیے، ہم نے تو سمجھا ہے کہ بس نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہاں تک دین محدود ہو گیا۔ معاملات، معاشرت، اخلاق اور رشتہ داری، اس کے سلسلے میں ہم توجہ ہی نہیں دیتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا محبت اگر تمہارے معاشرے میں ہوگی، آپس میں بڑا چھوٹے سے محبت کر رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ محبت کی زندگی گزار رہی ہے، باپ اپنی بیٹی سے محبت کر رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ محبت اور خوشگواری کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، جب آپس میں گھروں کے اندر محبت ہوگی تو فرمایا کہ دین مکمل ہوگا، اور جب دین مکمل ہوگا تو پھر اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس لیے آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی حدیث کا آگے کا ٹکڑا ہے، فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، اذا فعلتموہ، جب تم اس کو کرنے لگو، تحاببتم، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا فرمائے گی۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بتا دیا، اور ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رواج دو۔ سلام یہ اللہ کا نام ہے، سلامتی سے ماخوذ ہے۔ اب جب ہم سلام کو اپنے معاشرے میں رواج دیں گے، ہر چھوٹا بڑے کو سلام کر رہا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام، گھر سے نکلتے وقت سلام، تو سلام کے معنی سلامتی کے ہیں۔ جب سلامتی کی دعا ہم بار بار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے محبت بھی یہ سلامتی کا ایک ذریعہ ہے، تو اللہ رب العزت آپس میں محبت پیدا کرے۔ اس کے لیے ہمیں سلام کو رواج دینا پڑے گا، اور سلام کا اصول تو یہی ہے کہ ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ لیکن اس سلسلے میں بھی خصوصاً ہماری مستورات کے اندر مسئلہ کیا آتا ہے کہ وہ سلام کو بھی اپنی انا کا ذریعہ بنا دیتی کہ میں بڑی ہوں تو مجھے تم نے سلام کرنا، میں گھر کی بڑی ہوں، مجھے سامنے والوں نے سلام کرنا چاہیے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بس ایک سلام نہ کرنے کی وجہ سے اتنے جھگڑے ہوئے، فتنہ فساد اور بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں خاندان کی بڑی بہو ہوں، مجھ سے وہ چھوٹی ننند یا بھاوا جی یا دیورانی جو بھی ہے وہ مجھ سے چھوٹی ہے، اس نے آ کر مجھے سلام نہیں کیا۔ میں ساس ہوں، اس نے آ کر مجھے سلام نہیں کیا۔ اتنے جھگڑے ہوئے کہ خاندانوں کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنا۔ لیکن میری بہنوں، میں آپ کو بتاؤں، آئیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہ آپ سے زیادہ تو کوئی بڑا نہیں ہو سکتا نا۔ کائنات میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے مقدس، اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول تو بتا دیا کہ ہر بڑا چھوٹے کو سلام کرے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصبیان،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹے بچوں سے گزر ہوا، چونکہ حضرت انس بھی چھوٹے بچے تھے، یہ بھی شاید ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کا بچوں پر سے گزر ہوا، فسلم علیہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو سلام کیا۔ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے عزت کے اندر، رفعت کے اندر، مقام کے اندر، مرتبے کے اندر، لیکن میرا نبی جب بچوں کے پاس سے گزر رہا ہے تو مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے ان بچوں کو بھی سلام کر رہا ہے کہ ہاں، سلام کا اصول تو یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے، لیکن بڑے کو بھی چاہیے کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے جو سلام کرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، جو کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو 20 نیکیاں ملیں گی۔ حضرت عمران ابن حسین کی حدیث ہے۔ تو ہمیں بھی سلام کا رواج ڈالنا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود سلام میں پہل کریں، ورنہ اکثر مستورات کو دیکھا گیا کہ جب فون پر بات کرتی ہے یا فون لگایا جاتا ہے، بیٹے کو ہے، بھائی ہے، چھوٹا کوئی رشتہ دار ہے، سگا بھانجا ہے، سگا بھتیجا ہے، جس سے بات کرنا جائز ہے، بات کرتی ہے تو پہلے ہیلو، ہاں بول کر رکتے ہیں کہ سامنے سے سلام کریں، لیکن ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اگر میں پہل کر کے سلام کروں گی تو نبی کی ایک سنت زندہ ہوگی کہ اللہ کے نبی نے چھوٹے بچوں کو ایک مرتبہ سلام کیا تھا، وہ سنت زندہ ہوگی، پہلا کام۔ اور دوسرا کام کہ سلام کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملتی ہے، تو مجھے زیادہ نیکیاں مل جائیں گی۔ اگر اس تصور کے ساتھ ہم سلام کو معاشرے میں عام کریں گے نا تو انشاءاللہ نیکیاں بھی ملتے رہیں گی، سلام کی برکت سے سلامتی ہمارے گھر پر نازل ہوتی رہے گی اور آپس میں محبتیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ تو اکرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، اکرام کا مقصد یہی ہے ہم اپنے حق کو معاف کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، ہر ایمان والے کے حق کو پہچان کر اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ عزیز بھائیوں، عزیز بزرگوں اور معزز خواتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر الی الکعبۃ، کعبے کی طرف دیکھا، فقال، پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، ما اطیب ریحکی، ما اطیب ریحکی، وما اطیب حرمتکی، کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا مقدس ہے، تیری خوشبو بھی کتنی پاکیزہ ہے اور تیرا مقام و مرتبہ بھی کتنا بڑا ہے، لیکن یاد رکھنا والمؤمن اعظم درجۃ منک، کہ اللہ کے پاس ایک ایمان والے کا مقام و مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے۔ ان اللہ قد جعلک حراما، اللہ تعالیٰ نے اے کعبے تجھے مقدس بنایا ہے، تجھے قابل عزت بنایا ہے، لیکن یاد رکھنا وحرم من المؤمن مالہ ودمہ وعرضہ، اور اللہ رب العزت نے جس طرح کعبے کو مقدس بنایا اسی طرح ایمان والے کو بھی مقدس بنایا، ایمان والے کی جان کو بھی اللہ نے مقدس بنایا، ایمان والے کی عزت کو بھی اللہ نے مقدس بنایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کبھی کسی پر ظلم کرتے ہوئے کسی کی عزت پر ہاتھ اٹھا دے، کسی کے مال پر ہاتھ ڈال دے یا کسی کی حق تلفی کر دے، کہ اللہ کے پاس ایک ایمان والے کا مقام و مرتبہ بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں بیت اللہ کے پاس جب جاتے ہیں اس کو اتنی عظمت سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ایک ایمان والا جو دل ہے اس کا مقام و مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ کے ساتھ کوئی ناشائستہ اگر حرکت کرے تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا، بیت اللہ کے ساتھ اگر کوئی گستاخی اس کی کرنا چاہے تو کتنا غصہ آئے گا، لیکن دن رات ہم ایمان والوں کی گستاخی کرتے رہتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو ہم پر کتنا غصہ آتا ہے۔ کہ جو چھوٹا ہے، رشتہ داروں کے اندر خصوصیت ہوتا ہے کہ کسی کو بھی کچھ بھی باتیں سنا رہے، مجموعے میں 10 عورتیں بیٹھی ہوئی ہے، کسی ایک کو نشانے پر لے لیا، بس اس کی بارے میں باتیں شروع ہو گئی، یہ ایسی وہ ایسی، اس کی غیبت۔ یاد رکھنا میری ماں و بہنوں، جس کی غیبت آپ کر رہے ہو یا جس کی برائی بیان کر رہے ہو وہ اگر مجموعے میں موجود نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کل قیامت کے دن آپ کے نام اعمال کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں داخل کر دیے جائیں گی۔ اس لیے اس مزاج کو بدلو۔ جن کسی کا مزاج ہے کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، وہ اپنے زبان کو ذکر کی عادی بنا دے۔ جب ذکر کی عادت بڑھ جائے گی تو انشاءاللہ یہ تمام چیزوں سے چھٹکارا ملے گا۔
ورنہ اکثر عادت ہوتی ہے کہ بیٹھ گئے دو چار کہ کبھی اپنی بہو کا تذکرہ، کبھی اپنی بیٹی کا تذکرہ، کبھی اپنی ننند کی شکایتیں، کبھی اپنی ساس کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میری معزز خواتین، آپ دیکھیے، آپ شکایت کر رہی ہو، لیکن اگر سامنے والے کو پتہ چلا کہ آپ نے اس کی غیبت کی تو اس کا دل دکھے گا، اس کا دل دکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے جس کسی کی برائی بیان کی، مثلا میری بہو ایسی ہے یا میری ساسو ماں اس طرح ہے، آپ نے ایک برائی بیان کی، اب آپ کی بہو تک یا ساس تک آپ کا وہ جملہ پہنچ گیا تو اس کا دل دکھے گا کہ نہیں؟ اس کا دل دکھے گا۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من آذا مسلما فقد آذنی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذنی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے۔ ہم غفلت کے اندر سوچتے نہیں، کسی کی بھی غیبت، کسی کی برائی، کسی کو تکلیف دینا ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں بڑا ہو گیا یا میں بڑی ہو گئی، اب چھوٹوں کو میں جس طرح چاہے ان کو ہینڈل کر سکتی ہوں، میں گھر کی بڑی ہوں نا۔ لیکن دیکھنا، اگر آپ نے تھوڑی سی بھی زیادتی کی نا، میرا حبیب کہہ رہا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو چاہے کیسی بھی تکلیف دو، ہاتھ سے مار کر یا زبان کے ذریعے زخم دو، اگر تم نے کسی مسلمان کو تکلیف دی تو تم نے حبیب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اور آگے فرمایا جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب بتاؤ ہم اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں یہ کمزور ہے، ہم نے اس کی غیبت کر دی، یہ کمزور ہے، ہم نے اس پہ ظلم کر دیا، یہ جا کر کسے بتائیں گی؟ لیکن یاد رکھنا، اگر اس کی زبان سے ایک آہ نکل گئی ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے تھا۔ بہت دردناک مسئلہ ہے یہ میرے معاشرے کا اتنا سنگین بیماری ہے ہمارے معاشرے کی کہ اللہ رحم کرے۔ واقعتاً میں آپ ہرگز یہ نہیں سمجھنا، بہت ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، کہ طعن و تشنیع کی جا رہی، بس ایک دل کا درد ہے کہ میری بہنوں، ہم غفلت کے اندر، کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا، غفلت میں، انجانے میں یہ چیزیں ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتنا بڑا جرم عظیم کا ہم ارتکاب کریں۔ اسی لیے ہمیں اپنے اندر اکرام کی صفت کو پیدا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے۔ میرا ہر عمل کہ میرا ایمان بھی بنا ہے، میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، علم کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوں، دن رات ذکر بھی کر رہی ہوں، مسلمانوں کے حقوق کو بھی ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ سب کے سب خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ورنہ شیطان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے، اس کا پہلا حملہ اور پہلا وار وہ بندے کو عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ 100% اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ نماز نہ پڑھے یا یہ بندی نماز نہ پڑھے، کوشش پوری ہوتی ہے، لیکن بندہ اپنے ایمان کی طاقت کی وجہ سے اس کے اس وار کا مقابلہ کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، تو فرمایا دوسرا جو وار کرتا ہے نا بہت ہی خطرناک، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ وہ وار یہ کرتا ہے کہ دل کے اندر سے اخلاص کو نکال دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ چاہے رات بھر بھی اگر تہجد پڑھا، دل سے اخلاص نکل گیا، ٹینشن نہیں، وہ 10 رات یا 10 سال بھی رات بھر تہجد پڑھے، میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ 10 سال یا 10,000 سال بھی تہجد پڑھے گا، لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے تو مجاہدہ، قربانی سب ضائع جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاروں صفات پر جہاں عمل کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں انہیں لانا ہے، اپنے بچوں کی زندگیوں میں لانا ہے، وہیں اخلاص کو بھی لانا ضروری ہے۔ اخلاص آئے گا تو وہ چاروں صفات کے ذریعے ہم نے جو نیکی کمائی ہے نا، ان نیکیوں کی حفاظت ہو، اور اس کے بعد ان تمام صفات کو اپنی زندگی میں بھی، اپنے گھر والوں کی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں ان تمام صفات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنانا ہے، کہ خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائے، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، نورانی راستہ ہے، وہاں جا کر یہ نورانی صفات ہم اپنے زندگی میں لائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، کبھی بھی اللہ کے راستے میں نکلتے وقت یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا کے صفات یاد کر کے آئیں گے، نہیں، یہ تو بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے نا۔ یہ نیت کر کے نکلنا ہے کہ ان صفات کو ہم اپنی زندگی میں لے کر واپس لوٹیں گے۔
جو ماں بہن یا جو بھائی اور بزرگ دوست ہمارا اس نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں گیا اور اس نیت کے ساتھ اس نے وقت لگایا کہ مجھے صفات یاد تو کرنے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی میں لے کر واپس لوٹنا ہے، تو سمجھو اس کا اللہ کے راستے میں وقت لگانا کامیاب ہے، ورنہ بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے۔ منتخب میں حضرت نے حدیث ذکر کی ہے نا کہ عالم کے ذریعے جہنم دہکائی جائیں گی۔ عالم سے مراد وہ عالم نہیں ہے جس کے پاس عالمیت کی سند ہو، عالم سے مراد یہ ہے کہ ہر مسئلے کے حکم کو جاننے والا۔ آپ کو 6 صفات یاد ہو گئی، آپ 6 صفات کے عالم اور عالمہ بن چکی ہے۔ اب کل قیامت کے دن اللہ سوال پوچھیں گے کہ تمہیں جو علم دیا تھا کتنا عمل کیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے ہمیں جو ہے تو جتنا علم حاصل کرنا ہے اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمارے گھر نسلوں کو بھی موت تک دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ تو ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد مستورات تشکیل کے حلقے لگائے، اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ 20 تاریخ سے آپ کے علاقے سے جماعتیں جا رہی ہے، مردانہ جماعتیں چلے اور چار ماہ کی، تو اس کے لیے اپنے اپنے ناموں کا اظہار کریں۔ 18 تاریخ غالباً جمعرات یا جمعے کا دن آ رہا ہے، اس دن مستورات کی 6 روزہ جماعت جا رہی ہے، تو 18 تاریخ سے 6 روزہ مستورات کے ناموں کا بھی اظہار کریں، اور اس کے بعد جو مستورات 3 مرتبہ 6 روزہ لگا چکی ہے وہ اپنے عشرے کی ترتیب بنائے، اور جن کا عشرہ لگ چکا ہے وہ چلے اور 4 مہینے کی ترتیب بنائے۔ دوشرف اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل انک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم ارنا الحق حقہ وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلہ وارزقنا اجتنابہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم ارنا الحق حقہ وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلہ وارزقنا اجتنابہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم أجمعين جزا الله أن محمدا ما هو